رمضان کا ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے خوشی کے ساتھ، خوشی سے کرنا ہے۔ ارے یہ کیا بھائی، مارچ کے مہینے میں آ رہا رمضان، اپریل کے مہینے میں رمضان آ رہا، بہت گرمی رہتی ہے، ایک مصیبت ہے، ایک بوجھ ہے، اس طرح اگر تم اس کا ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے، یہ غلط ہوگا۔ نہیں، رمضان کا استقبال کریں گے خوشی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے میں تمہیں رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے، ہم بار بار سنتے ہیں ہر رمضان میں، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیطان کو بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بس اتنی زیادہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں خوشی کیوں نہ ہو؟ خوشی سے اس کا ویلکم کرو، اس کو مشکل نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو، اور گرمی ہے یہ بالکل خیال ہٹا دو۔ کیوں؟ مثال دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو، دیکھیے اگر مہینہ مئی کا ہے، اپریل کا ہے، مارچ کا ہے، یہ گرمی کے مہینے ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ باہر اگر کتنی بھی گرمی ہو جس سے ہم کو محبت ہوتی، باہر گرمی کے موسم میں بھی اگر وہ آیا تو کیا کرتے؟ ارے یہ میرا قریبی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، مجھے بہت زیادہ محبت ہے، تو جا کے اسے گلے لگتا ہوں۔ گرمی ہے یہ نہیں سوچتا۔ لیکن جس کے تعلق سے اگر میرے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، جلن ہو، اے سی کے کمرے میں بھی اگر وہ سامنے آیا تو اسے ہاتھ ملانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تو موسم کیسا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، میرے دل میں اس کے تعلق سے محبت کیسی ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ تو رمضان کی، اللہ کی اگر محبت ہے تو پھر معنی نہیں رکھتا کہ مہینہ کون سا ہے، سردی کا ہے یا گرمی کا ہے۔ دل میں محبت ہو تو کون سا بھی مہینہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے خوشی سے اس کا ویلکم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی ہم دیکھیں گے تو 10 ہجری میں 19 رمضان کو گرمی کا موسم تھا، مکہ کو فتح کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نکلے، اتنی زیادہ گرمی اور پتھریلی زمین، ایسا نہیں ہے کہ مٹی، بہت زیادہ پتھر، پہاڑوں کا راستہ، مدینہ سے مکہ کو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں، رمضان کے مہینے میں 19 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کے ساتھ، سب کے سب روزے سے تھے۔ لیکن کوئی صحابی یہ نہیں بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی ہے کیسے روزہ رکھنا، نہیں۔ صحابہ شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں کے موسم میں نفل روزے زیادہ رکھتے تھے اور سردی کے موسم میں نفل نمازیں زیادہ پڑھتے تھے۔ نفل نماز پڑھنا سردی میں بہت زیادہ مشکل، ہم تو فرض چھوڑ دیتے کیونکہ ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نمازیں زیادہ پڑھتے سردی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں ہی نفل روزے رکھتے، فرض نہیں چھوڑتے بلکہ نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی والے دنوں میں روزہ رکھو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ سکو، اور راتوں میں نماز پڑھو تاکہ خبر کے اندھیرے میں روشنی لا سکو۔ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو، خبر کے اندھیرے سے بچ سکو۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی، اندھیرے میں، راتوں میں نماز پڑھنا، اور اسی طرح گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، یہ صحابہ شوق سے رکھتے تھے، نفل رکھتے تھے۔ آج مسلمان بہانے بنا کر نہیں گرمی زیادہ ہے، اور اتنے بہانے بناتا ہے مسلمان، خاص طور سے عورتیں، مرد، سبھی اس میں ملوث ہے۔ روزہ بولے تو بہت مشکل ہوتا، اب ذرا سا کیا ہے، ان کو شوگر ہے، تھوڑی سی اگر بی پی کی ٹیبلٹ کھا رہے تو بول دیتے نہیں بھائی میرے کو بی پی ہے، روزہ نہیں ہوتا میرے سے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے رہتے شوق سے، ان کو نہ احساس ہوتا اس چیز کا کہ میں روزہ چھوڑ دیا، نہ ان کو اس کا غم ہوتا کہ میرے روزے نہیں ہو پا رہے، بلکہ خوشی سے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے اور بولتے کیا ہوا جی روزہ نہیں رکھے؟ بولے تو نہیں جی میرے کو شوگر ہے نا، ڈاکٹر نے کو بولا۔ یاد رکھو، مجبوری الگ چیز ہے، لیکن حقیقت میں وہ مجبوری ہے کیا؟ کیا آپ کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، لا علاج بیماری ہے؟ اگر ایسی بیماری ہے تو ٹھیک ہے روزے چھوڑ دیے، لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے اور رمضان کے مہینے کو روزے کو بوجھ سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اس لیے رمضان کا استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے خوشی سے،
اس دعا کے ساتھ رمضان کے مہینے کا استقبال کرو. کون سی دعا؟ جو چاند دیکھ